إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج بات کریں گے پاکستانی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگرچہ یہ کہتی آئی ہے اب تک کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن کل پرسوں سے خبریں بڑی تواتر کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ بالآخر حکومت نے IMF کے دروازے کو کھٹکھٹا لیا اور IMF کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا. سوال یہ ہے کہ IMF کی شرائط، جس سے عمران خان صاحب خود قوم کو ڈراتے آئے ہیں اب تک کہ IMF کی شرائط بڑی کڑی ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، ہم کبھی ان کے پاس نہیں جائیں گے. کیا وجہ بنی کہ خان صاحب ان شرائط کو ماننے کے لیے خود تیار ہو گئے ہیں؟ کیا وہ جو شرائط ہیں، جو کڑی اور سخت شرائط ہیں، خان صاحب انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے یا پھر کچھ شرائط میں ترمیم ہو گئی؟ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پہ آج ہم بات کریں گے. اسی طرح بات کریں گے عمران خان صاحب نے تیسرا دورہ کیا متحدہ عرب امارات کا، کیسا رہا اس دورے میں، کیا طے پایا، کیا یعنی خان صاحب نے جو وہاں پہ اسپیچ کی اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں گردش کر رہی ہیں، کچھ منفی تو کچھ مثبت، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اسی طرح آگے جا کے ہم بات کریں گے انقلابی ایران کے 40 سال مکمل ہو گئے ہیں. 40 سال میں ایرانی عوام نے کیا کھویا کیا پایا. وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ ایک انقلاب برپا کر گئے، انہوں نے انقلابی ایران کے بعد ایرانی عوام کو کیا جو نعرے دیے تھے انقلاب سے پہلے اس پہ پورا اتر سکے یا نہیں. اس 40 سالہ دور کا یعنی ایرانی عوام پہ کیا اثر پڑا، خطے کے اوپر خاص کر ایرانی عوام تو ظاہر بات ہے اس سے متاثر ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن خطہ جو اس سے متاثر ہوا، مشرق وسطیٰ کا، ایشیا کا، بالخصوص پاکستان، افغانستان، انقلابی ایران کے بعد یہاں کی کیا صورتحال رہی ہے، اس پہ ہم مختصر سی بات کریں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بار بار تعطل کے شکار ہوتے رہے، بار بار بیٹھک بھی ہوتی رہی اور کچھ معاملات طے پاتے، اس کے بعد پھر تعطل کے شکار ہو جاتے. ایک بار پھر مثبت خبریں آ رہی تھیں کہ تقریباً مذاکرات کنفرم ہو گئے ہیں، فریقین دونوں راضی ہو گئے ہیں، جو شرائط ایک دوسرے پہ لگائی گئی ان دونوں کے لیے وہ راضی ہو گئے. لیکن بدقسمتی سے جب بھی مذاکرات کی بات چلتی ہے یا کسی نتیجے تک پہنچ جاتی ہے، تب پھر جو امن دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو سبوتاژ کرتے ہیں. پرسوں اسی طرح افغانستان کے صوبہ ہلمند میں جب ایک طرف مذاکرات کی بات چل رہی تھی، افغان طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات ہو گئے، پھر ساتھ میں افغان حکومت اور طالبان گزشتہ ہفتے ماسکو میں بیٹھ گئے، ان کی بھی آپس میں اچھی بیٹھک رہی، وہاں پہ بھی بڑا اچھا خوشگوار ماحول تھا. اس کے بعد پھر اس طرح کا دھماکہ ہونا، یعنی کیا جو عالمی طاقتیں ہیں جو افغانستان میں گھس آئی ہیں، کیا وہ امن کے لیے سیریس نہیں ہے یا امن نہیں چاہتی؟ کیوں جب امن کی بات چھڑتی ہے اور پھر وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے تب پھر اس کو سبوتاژ کیا جاتا ہے، اس کو تہس نہس کیا جاتا ہے. تمام آج کے جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے حسب سابق جان زیب صاحب تشریف فرمائے. جان زیب صاحب بہت شکریہ. آج کے دیگر مہمانان گرامی میں مسلم حسنی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، ماہر معاشیات ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک کے بڑے بڑے پیکیجز بھی ملے، لیکن اس کے باوجود کیا ہماری معیشت کا حال اتنا برا ہو گیا تھا
کہ ہم نے اسے سہارا دینے کے لیے IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے مہمان افغانستان کے حوالے سے سمیع یوسفزئی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، جو افغانستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے امن اور افغان امن مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے. جانزیب صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ نہیں جائیں گے، اگر میں IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا. کیا وجہ بنی؟ اتنی معیشت ہماری گر گئی تھی، اتنی ہماری حالت خراب ہو گئی تھی کہ پھر خان صاحب گئے. اور آج کل خبریں یہ گردش کر رہی ہے، آج کی بھی میں نے نیوز سنی ہے، خان صاحب یعنی دبے الفاظ میں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے. بیسیکلی تو اگر بات کریں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، تو کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں IMF کے پاس جانا پڑے گا. اور جو معاشرت کا حال ہے وہ دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے نااہل وزراء جو ہیں انہوں نے ہر معاملے پہ نااہلی اپنی ثابت کی ہے، اور اس معاملے پہ بھی انہوں نے اپنی نااہلی یہ ثابت کرتے ہوئے دکھایا کہ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے. جب سعودی عربیہ سے پیکج ملا، جب دبئی سے پیکج ملا، اور جب چائنا سے کچھ پیکج ملا، تو اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہماری معیشت سنبھل چکی ہے، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. کیونکہ جب وہ پہلے ایک دفعہ اعلان کر چکے تھے، جو بےعزتی انہوں کی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی، جو انہیں شرمندگی اٹھانا پڑ رہی تھی وہ ہو چکی تھی، جو عوام سے لان تان پڑنی تھی وہ مل چکی تھی، تو اس معاملے کو وہ وہیں پہ کلوز کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اس کے بعد اسد عمر صاحب نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ اب ہمیں معیشت کا ہمیں سہارا مل چکا ہے، ہم IMF کے بغیر چل سکتے ہیں. لیکن پھر IMF کے پاس جانا اور وزیر اعظم کا خود چل کے جانا، یہ بڑی حیران کن بات تھی. اس کے لیے اسد عمر موضوع آدمی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کہیں یہ لگ رہا تھا کہ اسد عمر IMF کو ڈیل نہیں کر پا رہا، یا IMF اسد عمر سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ سخت سے سخت شرائط لگا رہے ہیں. تو عمران خان نے خود ملا IMF سے، اور اس نے وہ شرائط جو ہیں وہ نرم کرنے کی بات کی، اور اس نے کہا کہ میں غربت سے ملک کو نکالنا چاہتا ہوں، جس پہ IMF کی طرف سے جو کرسٹین لاگارڈ ہیں ان کا بڑا واضح بیان آیا کہ میں عمران خان سے ملی ہوں، بڑی متاثر کن شخصیت ہے عمران خان کی، اور عمران خان کا جو ویژن ہے وہ بڑا اچھا ہے. اس طرح کے ان کے بیانات جو سامنے آئے ہیں وہ بڑے زومینی بیانات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت بیانات ہیں کہ عمران خان کی کم سے کم لیڈرشپ کوالٹی ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی ہونا الگ چیز ہے، اور جو دن کو آپ کا میسج میں نے پڑھا تھا وہ الگ چیز ہے. اب عمران خان کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بڑی جاذب نظر شخصیت ہے، بڑے اچھے طریقے سے یہ معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کر کیا رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں اصل میں انہوں نے تو پہلے آتے ہی انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ جو لیڈر یوٹرن لے گا وہی بڑا لیڈر ہے. تو کیا یہ وزراء بھی ان کے نہج پہ چلے ہیں؟ یعنی ان کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ بھی یعنی کبھی ایک بات کر دیتے ہیں، پھر قوم جو خاص کر PTI کارکن اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اچانک گیم الٹی ہو جاتی ہے، وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا. PTI کارکنان کا جو ہے مجھے تھوڑی سی ان میں یہ سمجھا تھا کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کا جو فکر سوچ کا انداز ہوگا مختلف ہوگا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہی پٹواریزم، وہی جالائزم ان کے اندر بھی ہے. وہی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں بڑے متشدد ہیں، تحریک انصاف میں بھی بڑے متشدد قسم کے خیالات رکھتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیسیط قوم جو ہیں وہ دوسرے کے خیالات کا احترام نہیں کرتے، یا دوسرے کے خیالات کو خیالات نہیں سمجھتے ہیں، یا اسے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ صادر ہو گیا جو ہم نے ماننا ہے منوان، اور ہم نہیں مانتے اور انکاری ہو جاتے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی دشمنیاں ہم ساتھ لے لیتے ہیں. تو معاشرے میں ایک تو عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے. میں جیسے پہلے کہا کہ بہت سارے اہم معاملات کو وزراء ہینڈل نہیں کر پا رہے. اب اس معاملے پہ IMF کے معاملے پہ جب عوام کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تو پھر دوبارہ ایسے بیانات دینے کی کیا ضرورت تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کن شرائط پہ جو ہے وہ حکومت کو قرضہ دیتی ہے. اگر IMF نرم شرائط پہ قرضہ دیتی ہے تو یہ گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے یہ بڑا حیران کن ہے. اب گیس کے ہمارا اپنا جو میرا گیس کا بل آیا ہے وہ تقریباً 50,000 روپے آیا ہے ایک مہینے کا. تو وہ آج جب گیس کے دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد کی یہ بات میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اصل میں ہوا یہ کہ
وہ اب ٹھیک نہیں کر رہے، اس پہ بدماشی پہ اتر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہوا یہ ہے کہ یہ پچھلے جو چارجز تھے گیس کے وہ ریڈنگ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اس دفعہ ہم نے ریڈنگ ٹھیک سے کی اور وہ آپ پہ ڈال دیا ایک ہی مہینے میں. ایک مہینے میں. تو یہ اگر پچھلے چارجز ٹھیک نہیں تھے تو قانوناً میں پے کرنے کا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ سوئی گیس کی ذمہ داری تھی. وہ باقاعدہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں، ہر مہینے میٹر ریڈر آتا ہے، میرا میٹر ریڈ کر کے جاتا ہے. پھر یا تو وہ یہ ثابت کریں گے میں اسے پیسے دیتا رہا ہوں کہ میں نے اسے کہا تھا کم ریڈنگ کرے، یہ ثابت کرے مجھ پہ، یا وہ اپنی غلطی مانے اور مجھ پہ ایک مہینے پورے برڈن نہ ڈالیں. میں پچھلے ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنا بل تواتر سے ادا کرتا رہوں. میرے بل میں کوئی خامی ہے، کوئی جرمانہ ہے، وہ تو مجھ پہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو پچھلی آپ یونٹیں ڈال رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب 50,000 کا بل، میں غریب بندہ ہوں، میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، میں ایک مہینے میں کیسے دوں؟ آپ تو پھر بھی کچھ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ یہی تو سوچ رہے. اچھا، جب تھوڑی کچھ عرصہ پہلے جب مہنگائی تھوڑی سی بڑھ گئی تھی تو اس وقت بعض تبصرہ نگاروں کا، تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب اور اس کے وزراء IMF کے پاس جانے کے لیے یہ ایک تمہیدی مہنگائی کر رہے ہیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے کے وہ راستہ ہموار کریں IMF کے پاس جانے کا. تقریباً ان لوگوں کی بات اچھا اب سوال تو یہ ہے کہ مزید بھی کچھ ہوگا، یعنی جب مہنگائی بڑھ سکتی ہے. کیونکہ کل جو یہ ایگری ہوئے ہیں، جس بات میں متفق ہوئے ہیں، وہ تو 250 ارب کے نئے ٹیکس ہیں. اگر وہ بھی مزید لگتے ہیں تو پھر تو یہ عمران خان کی وہ تبدیلی تو گئی کہیں باہر میں گئی، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب عوام پہ جو ہے بوجھ نہیں بنوں گا. اگر وہ IMF کے پاس جاتے ہیں تو وہ IMF کے انہیں 250 ارب کے نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے جو انہوں نے کہا ہے. اور وہ ٹیکس جو ہے وہ براہ راست ابھی کوئی میکنزم نہیں بنا، کوئی سسٹم نہیں بنا، تو امیر پہ تو لگے گا نہیں، غریب پہ لگے گا. جی مسلم صاحب جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر ہم بات کر رہے ہیں، خان صاحب پہلے کہتے آئے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اب پھر ان کے وزراء بھی مختلف بیانات دیتے رہے. اب کل پرسوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ خان صاحب خود گئے ہیں، ان سے بات کی ہے. سر ہماری معیشت، کیا جو ہمیں دوست ممالک سے پیکیجز ملے تھے، جو امداد ملی تھی، جو رقم ہمیں ملی تھی، وہ کافی نہیں تھی اسے سہارا دینے کے لیے کہ ہمیں ابھی IMF کے پاس بھی جانا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، جو رقم آپ کو مختلف ممالک سے ملی ہے، جی، وہ رقم تو ایک طرف آپ اس کو دوسرے انداز سے دیکھیے، کیونکہ آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور آپ کے جو خرچے ہیں روزمرہ، اس کے لیے آپ کو بہت شدید معاشی بحران کا شکار تھا، جس کے لیے آپ کو سپورٹ مل گئی. جی. لیکن IMF کا جو پروگرام ہے نا، وہ لانگ ٹرم پروگرام ہوتا ہے، وہ ایک پورا ریفارم پیکج ہوتا ہے جس میں آپ مختلف انداز سے اکنامی کو ریفارم کرتے ہیں. وہ 4-5 سال تک چلتا ہے. جی. تو جو سعودی عرب نے اور UAE نے آپ کو 3 بلین کے پیکیجز دیے، وہ بیسیکلی آپ نے سمجھ لیں کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز میٹ کرنے کے لیے فور کپل آف منتھ، 2, 3, 4, 5 منتھ کے لیے وہ آپ کو سپورٹ دے دیا، تاکہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ اتنی بہتر ہو جائے کہ آپ بہتر نیگوشیٹ کر سکیں جی IMF کے ساتھ اور بہتر پروگرام آپ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی بھی سپلائی ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی مینیجیبل اس میں آ جائے گا. اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے، جو حکومت کوشش کر رہی ہے، تو پھر ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں اور پھر ہمیں اپنے ان دوست ممالک کی رقم کو واپس کرنا آسان بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے. تو یہ ایک 2-4-3-4 اسٹریٹجی تھی حکومت کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جس قسم کی معیشت آپ کو ملی تھی اس میں وہ غلط اسٹریٹجی نہیں تھی، اور وہ بالکل ورکیبل اسٹریٹجی تھی جس پہ عمل ہوا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا، اکنامی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، ایکسپورٹ کو دوبارہ سے بڑھانا ہے، آپ کی روپی کو ڈی ویلیویشن سے کچھ ایڈوانٹیج ہوگا، پھر کانٹریکٹس اور آپ کو کمپٹیٹیو مارکیٹ میں جانا ہے، تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو اگر آپ دیکھیں تو IMF نے بھی آپ کو 2 مہینے اور بیاؤں کے بعد ہی آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوگا، جو کہ آپ کو نظر آئے گا، ریفلیکٹ ہوگا. آپ کی جو اپ کمنگ بجٹ ہے اس کے اندر اس کی ساری جو ایگریمنٹ کی شرائط ہوں گی نا، وہ آپ کو ایک کمنگ بجٹ میں نظر آئیں گی. تو سر IMF کے پاس جائیں گے تو آگے ہی جب PTI حکومت آئی ہے، مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، کیا مزید مہنگائی کا بم گرنے والا ہے عوام کے اوپر، معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں
میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ یہ مہنگائی بھی ہوگی، آپ کی انفلیشن ریٹ بھی بڑھے گا، آپ کی جو کنزیومر سی پی آئی ہے اس میں بھی چینجز آئیں گی، آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی آلریڈی 10+ پہ آگے آئے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور آپ کے ملک کی جو رننگ ایکسپینسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آپ نے جو قرضے لیے تھے پچھلے 10 سالوں میں اس کی بیسس پہ آپ نے کوئی ایسٹ نہیں ڈیولپ کیا جس سے آپ کو ریونیو جنریشن ہوتی، بلکہ آپ خود دیکھیں، اگر آپ نمبرز دیکھیں تو آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ میں 1300 بلین پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو گورنمنٹ انٹرپرائزز ہیں وہ آلریڈی آپ کو 1000 بلین کا لاس کر رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسا ایسی ڈیولپ نہیں کیا جس سے آپ کی ریونیو جنریشن ہوتی، نہ آپ نے ٹیکس بیس بڑھایا، نہ آپ نے اپنی اکنامک کی ڈائریکشن صحیح کی. تو یہ تمام چیزیں، اس پہ قرض آپ لیتے رہے. آپ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے جتنے قرض دیے وہ اس کی یوٹیلائزیشن پہ اگر سوال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم پوچھیں گے یہ پیسہ گیا کدھر اور یہ کس مقصد سے لیے گیا، تو اس کی یوٹیلائزیشن کیوں نہیں اس مقصد پہ ہوئی. تو ابھی جو یہ حکومت ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے بالکل تباہ حال اکنامی ایک نئی حکومت کو دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ 2 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے میں جو ہے وہ ہمیں اپنے آبجیکٹیو میٹ کر کے دکھا دیں، جو کہ ناممکنات میں تھے. بلکہ اگر یہ حکومت 2-3 سال میں ڈائریکشن دے کے اور اکنامی کو صحیح ٹریک پہ بھی لے آئی نا، تو میں اس کو کہوں گا کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو کیا دیکھتے ہیں سر، ماہر معاشیات کے یعنی حیثیت سے آپ پاکستان کی معیشت کو اور جو معاشی مستقبل ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا پھر وہی جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہی سلسلہ ہی جاری رہے گا؟ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں. میں نے ایک ٹی وی پروگرام پہ بات کی تھی کہ ایک مریض ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اس پہ ڈاکٹر متواتر اپنی دواؤں کا تابڑتوڑ اس پہ جو ہے نا وہ آزماتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ پیشنٹ رسپونڈ کرتے ہیں وہ اپنے علاج اور اس کی دواؤں میں تبدیلی کرتے پھرتے ہیں. ابھی ہماری اکنامی جو ہے نا ٹیکنیکلی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. ابھی ہم وینٹیلیٹر سے باہر نہیں آئے. ابھی ہماری جو مردہ اکنامی جو ہے نا اس میں زندگی نہیں آئی ہے. اس پہ ٹائم لگے گا. اس پہ آپ کو مختلف اسٹریٹجیز اپنانا پڑیں گی، آپ کو دوائیں بھی دینا پڑیں گی، اپنی اسٹریٹجی بھی کرنا پڑیں گی. جب یہ تھوڑی سی اس پر رمق آئے گی زندگی کی تو پھر آپ کو اس کے لیے بہتری کا علاج کریں گے. پھر آپ اس کی دواؤں کے علاوہ اس کی احتیاطی تدابیر بھی کریں گے، اس کی خوراک اور اس کی ورزش اور اس کی صحت ہر چیز آپ وہ کریں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی بجٹ آئے گا مئی کے مہینے کے اینڈ میں یا جون میں، وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ ہمیں آگے 4 سال تک ہم کس ڈائریکشن میں چلیں گے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ صرف فائر فائٹنگ ہو رہی تھی پچھلے 4-6 مہینے میں کہ ہم اس ملک کو چلائیں کیسے، کیونکہ آپ کے خزانے میں تو پیسہ تھا ہی نہیں، اور آپ کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ ری پیمنٹ کے لیے کھڑی ہوئی ہے، جس میں آپ کی ڈیٹ سروسنگ بھی ہے، آپ کی لون کی ری پیمنٹ بھی ہے، آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، آپ کو ڈے ٹو ڈے رننگ میں ہے، آپ کے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو میٹ کرنی تھی، جس کے لیے یہ دوست ممالک نے آپ کو اماؤنٹ دے دی. تو ڈائریکشن آپ کو آئے گی اس کمنگ بجٹ میں. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ جو میرے ذرائع ہیں، معلومات ہیں کہ حکومت بہت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، ریفارمز کر رہی ہے، اور اس ریفارم کو ایک دفعہ امپلیمنٹ کرے، ہو سکتا ہے وہ ریفارم اس طریقے سے شاید رسپونڈ نہیں کریں، کیونکہ ریفارم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوگ جن کو اس ریفارم پہ امپلیمنٹ مطلب فالو کرنا ہے وہ خود ان کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی اور ان کی جو ہے نا وہ جب تک وہ ڈاؤٹ فل نہ ہو، کہ وہ لوگ آنیسٹ اور انٹیگریٹ اور ایکسپیرینس اور کریڈیبل لوگ جب تک ہمارے پاس سسٹم میں نہیں آئیں گے، ہمارے کوئی بھی ریفارم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ملک میں 30 سالوں میں، پچھلے 20 سالوں میں اپنی بیوروکریسی کو بھی پولیٹیسائز کر کے سارا نظام کو کافی حد تک ڈیمیج کیا ہوا. چلیں جی سر، بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے وقت دیا. جی بڑی اچھی مثال دی ہے مسلم صاحب نے کہ ہماری جو معیشت ہے ابھی یہ آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر میں. ہاں تو اس میں بھی جان ڈالنے کے لیے خان صاحب ممالک سے لیکن انہوں نے شروع میں آپ کا جو سوال تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگوں سے ہم نے جو قرضہ لیا ہے اور پھر ہمیں قرضے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے، اس پہ انہوں نے بڑے جامع بیان دیا. آپ کو بتایا کہ
ہمیں ایک جامع پروگرام کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف ایک پروگرام ہوتا ہے 5 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا. تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک پروگرام کی طرف جانا چاہ رہی ہے. اس میں سے مختلف مد میں پیسہ لے گی گورنمنٹ، غربت سے نجات دلانے کے لیے لوگوں کے لیے پیسہ، ڈیمز بنانے کے لیے پیسہ، اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ. اور پھر گزشتہ حکومتوں نے کیا کیا کہ قرضہ لے کے وہ خسارے کے پروجیکٹس پہ لگا دیا، جیسے میٹرو پہ لگا دیا، اورنج ٹرین پہ لگا دیا. وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ سبسیڈائز پروجیکٹ تھے، ان پہ پھر سالانہ سبسڈی دی جاتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سے پیسہ کماتے. ہوتا یہ رہا کہ ان پہ ہم پیسہ لگاتے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس ابھی جو ہمارا دفاع کا بجٹ ہے اس میں ہمارے 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ باہر سے آتے تھے، وہ ہمیں اب خود سے ڈالنے پڑیں گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں نے جکڑا. پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو ہم نے فار ایگزامپل جو گیس ہم لے رہے ہیں، LNG لے رہے ہیں، پھر ہم جو ہے بجلی کے بل لے رہے ہیں، فی یونٹ پرائس جو عوام سے ہم جو پھر بھی ہم سبسیڈائز لے رہے ہیں. اب وہ جو عوام سے ہم پیسہ لے رہے ہیں وہ تو ہم ڈائریکٹلی کمپنیوں کو دے رہے ہیں، لیکن جو عوام کی مد میں حکومت اپنی طرف سے جو سبسڈی ادا کر رہی ہے وہ ان کمپنیوں کو نہیں جا رہی تھی. وہ 1300 بلین روپے پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، وہ ڈیفیسٹ پڑا ہوا ہے، وہ کمپنیاں مانگ رہی ہیں. اب ان کو پیسے نہیں ملتے، وہ بجلی کی ترسیل بند کر دیتی ہیں، تھوڑی بجلی پیدا کرتی ہیں، زیادہ جنریشن نہیں ہوتی. تو عوام میں ایک بے چینی، اضطراب پایا جاتا ہے. اس اضطراب کی اور بے چینی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے عمران خان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ IMF کے ساتھ ایک جامع پروگرام سائن کیا جائے، اور اس پہ وہ تو ٹھیک ہے جی. اب اس پہ عمران خان وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے. عوام ابھی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جس سے عوام کو ریلیف ملے. عمران خان کی حکومت میں کوئی ایسا بڑا کام جو صحت کا انصاف کارڈ بنے ہیں وہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اسپتالوں میں ادویات، جو پرائیویٹ اسپتالوں میں ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، باقی کھانے پینے کی عام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس سے عوام میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے، اس سے حکومت کے لیے دن بدن مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. حکومت کا اب یہ فوکس ہے کسی طرح کسی طریقے سے ان مشکلات سے نکلا جائے، عوام کے لیے کوئی ایسے کام کیے جائیں جن سے عوام کو ریلیف ملے اور عوام ان کے حق میں آوازیں کسنا شروع ہوں. ابھی تو جتنی بھی آوازیں ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے مخالفت میں جا رہی ہیں. گیس کے بلوں میں اضافہ، بجلی کے بلوں میں اضافہ، پیٹرول میں اضافہ، اور مہنگائی میں اضافہ، رینٹس میں اضافہ، بے روزگار ہو رہے ہیں. میڈیا میں سے ابھی ان 6 مہینوں پہلے 6 مہینوں میں 2 لاکھ نوجوان جو ہیں یا بندے اشخاص جو ہیں پاکستان میں اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ مہنگائی کے ایک سیلاب کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں میں بے روزگاری بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا، ایک طرف خان صاحب جیسے آئے تو انہوں نے کفایت شعاری کی مہم چلائی تھی، بذات خود انہوں نے آغاز کیا اس کا، لیکن دوسری طرف اب ہم آئے روز دیکھتے ہیں خان صاحب کے جو وزراء ہیں، اور خاص کر ابھی KP اسمبلی کے حوالے سے یہ ایک خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جو ان کی مراعات ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے، یعنی 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک چلی گئی ہے ایک بندے کی جو سیلری ہے یا جو دوسرے مراعات ہیں. اور وزراء بھی آپ دیکھیں، اب وزراء بھی دیکھ لیں ان کے جو پروٹوکول. 15 لاکھ والی میں بات مان نہیں سکتا ویسے، میں آپ کو دکھا دوں گا. وزیر اعظم کی جو تنخواہ ہے پاکستان میں 1.25 لاکھ روپے، اور صدر کی تنخواہ جو ہے 8.5 لاکھ روپے. نہیں، سارے الاؤنس ملا کے جو ہے یہ وزیر اعظم کو سب سے کم تنخواہ ملتی ہے. صدر کی جو تنخواہ ہے، کیونکہ صدر کا اور چیف جسٹس کا ایگریمنٹ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ سے 1 روپیہ زیادہ تنخواہ ہوگی صدر کی، تو صدر پاکستان تو اس کھاتے میں اسے تو خوشحالی مل جاتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس کی جو تنخواہ بڑھتی ہے اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن ملی ہے، یہ آپ سرچ کر لیں آپ کو یقین آ جائے گا. دوسری طرف چلیں اس کو چھوڑیں، آپ پروٹوکول کو دیکھیں. آج شیخ رشید صاحب کا پروٹوکول تھا، 31 گاڑیاں تھیں، یعنی ان کے ساتھ وہ صرف 5 منٹ کے لیے ایک ریلوے اسٹیشن پہ گئے ہیں. 31 گاڑیاں، اس کے لیے ٹرین کی پٹری جو ہے نا وہ بھی روک دی گئی. کچھ باتیں عبداللہ صاحب جو ہوتی ہیں وہ غیر فطرتی ہوتی ہیں، ماننے والی نہیں ہوتی. ایک وزیر کا جو پروٹوکول ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 3 گاڑیاں ہو سکتی ہیں پولیس کی طرف سے. اب وہ جو بندے باقی ساتھ ہیں وزیر کے ساتھ، دیکھیں میں اور آپ ہوتے ہیں، یہ بات تو پہلے بھی یہی ہوتا ہے. نہیں، پہلے بھی لوگ یہی کہتے رہے کہ بھائی یہ 2 گاڑیاں ان کی ہیں، باقی جو 18 گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے چاہنے والے ہیں. نہیں، پہلے یہ نہیں ہوتا. سرکاری گاڑیاں باقاعدہ نظر آتی رہی ہیں. یہ بھی سرکاری گاڑیاں تو پھر تو دیکھیں شیخ رشید ہو چاہے اس میں عمران خان ہو، چاہے جو وسیم اکرم ہے خان صاحب کا، جو عثمان بزدار جو اس کے ساتھ اس دن 46 گاڑیاں تھیں سرکاری. نہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر تو سلمان شاہد نے اپنے جو شو ہے اس پہ اگر ایسی بات ہے تو اس پہ تبدیلی سرکار سے پوچھ ہونی چاہیے. اور ان بڑی سختی سے میڈیا والوں کے اسی لیے تو خلاف ہو گئے نا، وہ ایک چیز دکھا رہے ہیں، گاڑیاں دکھا رہے ہیں اس کو. دیکھیں میڈیا گاڑیاں دکھائے، میڈیا کرپشن دکھائے،
میڈیا یہ چیزیں دکھائے کوئی خلاف نہیں ہوگا. میں عمران خان کو، عمران خان کے وزیروں کو پرسنلی جانتا ہوں، کوئی خلاف نہیں ہوگا. اگر میڈیا یہ کہے گا کہ بےغیرتی کر رہے ہیں، میڈیا یہ کہے گا کہ کنجر خانہ کر رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرے گا میڈیا، تو پھر میڈیا کے خلاف کیسز بنیں گے. دیکھیں سارے نہیں رگڑے جا سکتے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ رگڑے جاتے ہیں، پھر وہ تو ایسا ہوگا. لیکن دیکھیں جی، اگر عثمان بزدار کی گاڑیوں میں 45 گاڑیوں کا قافلہ شامل ہے اور سرکاری گاڑیاں ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں. اگر شیخ رشید کے ساتھ 30 گاڑیاں تو میں اس کے خلاف ہوں. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف پوچھا جانا چاہیے، ان کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو اصل میں جن علاقوں میں وہ نکلے ہے پاکستان میں کارروائی مشکل ہے، تو وہاں جن علاقوں میں ہوا ہے ان علاقوں کی عوام نکلے، پتھر ماریں ان گاڑیوں کو، ان کے شاہانہ پروٹوکول کو پتھر ماریں، ان پہ انڈے پھینکے، ان پہ ٹماٹر پھینکے، تاکہ انہیں شرم آئے، انہیں جوتے دکھائیں، ان کو اپنی جان بھی پیاری، انہیں جوتے دکھائیں تاکہ انہیں غیرت آئے. یار یہ اگر یہ بھی وہی کچھ کر رہے تو پھر بدلہ کیا ہے، تبدیلی کہاں پہ ہے؟ اگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی تک کچھ نظر آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھیں تبدیلی اس حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تبدیلی نظر آئی ہے. بالکل اس کو مانتے ہیں. میں کیونکہ خارجہ امور کے دیکھنے میں تھوڑی سی زیادہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے، ہم خود بیرون ملک، تو اس حوالے سے خارجہ امور میں بہتری آئی ہے. پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ بہتر ہوا ہے. اندرونی حالات کیا ہیں پاکستان کے، اس سے تو ہم شاید زیادہ تر واقف نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جیسے گیس کے بلوں کی بات ہم نے یہاں بیٹھ کے سننے میں اور ہے، اور پاکستان میں ایک بندہ جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے 50,000 گیس کا بل دے اور 20,000 کی ہے. 1 لاکھ تو 100 میں 2 بندوں کی بھی 1 لاکھ. یہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بڑا خوشحال زندگی گزارا ہے 1 لاکھ روپے کی تنخواہ میں. تو اس کا اگر 50,000 کا بل آ جائے اور 20,000 بجلی کا بل آ جائے، 70,000 یہ نکل گئے، 30,000 میں وہ مہینہ کیسے گزارے گا؟ ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ایسے لوگ بھی جن کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، اس میں وہ 15,000 گھر کا 15,000 گھر کا کرایہ دیتا ہے، 15,000 گھر کا کرایہ دیتا ہے، باقی وہ 15,000 سے اپنا خرچہ چلاتا ہے. اور 15,000 میں اگر اس کا بل آ جائے 30,000 تو وہ کیا کرے گا غریب؟ تو مشکل ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں تو وہاں پہ پاکستان میں رہنے والا شخص زیادہ بہتر جان سکتا ہے. لیکن اگر میں اور آپ بات کریں گے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہاں تبدیلی نظر آئی ہے. کرپشن کا کوئی بڑا سکینڈل سامنے نظر نہیں آیا. حکومت کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنلی بہتر ہوا ہے. جو ایکسپورٹ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلسل سے سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں. پاکستان کے بارے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں. پاکستان پہ دنیا اعتماد کرنا شروع ہوئی ہے. پاکستانی وزیر اعظم کو عزت ملنا شروع ہوئی ہے، جو باہر کی دنیا سڑکوں پہ تنہا پھرتا تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں وہ نئے آئے ہیں، انہیں تھوڑے سے کل ہمارے جو مذہبی امور کے بڑے معقول شخص ہیں ان کی طرف سے، قادری صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑی وہ جو ہے بلنڈر سامنے آ گیا کہ عمران خان کو شہید لوگ کہتے ہیں وہاں پہ سعودی عربیہ میں. یہاں پہ ہر للو پنجو کو ہی شہید کہا جاتا ہے، اور جس کو وہ خاکروب کو بھی تنخواہ جب آتی ہے تو اس کے جو ظروف آتا ہے، ظرف آتا ہے، وہ کیا انویلپ آتا ہے، اس پہ شہید لکھا ہوتا ہے اس کے نام کے آگے. تو یہاں تو خاکروب کے لیے بھی شہید لگا جاتا ہے. یہاں پہ ہر کسی کو، وہ پاکستان میں سید والا جو ہے وہ خدا رہا وہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا، یا سعودی عربیہ میں وہ نہیں چلتا. تو ایسی جو فضولیات ہیں ان سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. ملک وہ فیاض الحسن چوہان اور فواد چودھری کے پاس رہنے جائیں. ملک سے باہر صورتحال اچھی ہے لیکن اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ، دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے منی بجٹ آئے گا، میں نے آپ سے کہا تھا منی بجٹ میں صرف اور صرف ریلیف ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو یہ حکومت مزید چل نہیں سکے گی. وہ آپ نے دیکھا منی بجٹ جو آیا اس میں ریلیف تھا، ٹوٹلی ریلیف تھا. عوام کو ٹیکسوں سے ریلیف دیا گیا، عوام کو مہنگائی سے ریلیف دیا گیا، پیٹرول کی پرائسز کم کی گئی، مزید جو ٹیکس ہے اس پہ کم کی گئی، سبسڈی دی گئی، زراعت پہ سبسڈی دی گئی. تو اس طرح یہ جو اب نیا بجٹ آنے جا رہا ہے مئی میں یا جون میں آئے گا، اپروکسیمیٹلی جون میں آ جائے گا. تو جون میں اس میں وہ جیسے ابھی جو ہمارے ساتھ تھے کال پہ، انہوں نے بھی کہا کہ عوام کو ایک سہولت ملے گی، عوام کو ایک متعین ہوگی، راستہ متعین ہوگا کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہتری کی طرف جا رہی ہے. ریزرو ہمارے بڑھ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی بہتری آ رہی ہے. گزشتے 3 ہفتے سے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے، کاروبار میں بہتری. اس کا مطلب ہے کاروبار میں بہتری آ رہی ہے، لوگوں کا اعتماد پاکستانی جو فرمز ہیں ان پہ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. جب پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری آئے گی، اب 16 فروری کو جو ولی عہد محمد بن سلمان ہے وہ پاکستان جائیں گے، اس کے بعد پاکستان کی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور پاکستان کا اچھا ہے انشاءاللہ. اچھی امید رکھنی چاہیے. جی خان صاحب نے دورہ کیا، تیسرا دورہ عرب امارات کا. ٹھیک ہے، بہت بڑا سوال ہے جنزیب صاحب، شاید آپ نے بھی اس کو پرکھا ہو یا سوچا ہو. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب جہاں جاتے ہیں
جس بھی فورم پہ جاتے ہیں انہوں نے ایک ہی تقریر رٹی ہوئی ہوتی ہے اپنی کرکٹ کی کہانی سے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی میری بات سنیں, وہ عبداللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خان صاحب کو کل کی نا, میں صرف سوال یہ کہ کل کی آپ نے ظاہر بات ہے وہ اسپیچ سنی ہے خان صاحب کی, تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں مختصر. دیکھیں جی ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو امیج پوری دنیا میں بنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سچ بولتا ہے, سچا آدمی ہے, کھرا آدمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو پولیٹیکل تحریک ہے اسے اب یہ سوچنا چاہیے 21-22 سال ہو گئے ہیں یا زیادہ 22 زیادہ نہیں 92 میں انہوں نے ورلڈ کپ کھیلا, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, تو یہ 96 میں پارٹی بنی اور 26 ایئر ہو گئے ان کو کرکٹ سے الگ ہوئے ہوئے. 22 سال کی آپ کے پاس سیاسی تاریخ ہے. آپ یہ سیاسی تاریخ اور جدوجہد کا ذکر کیا کریں کہ میں نے کہاں سے سیاست شروع کی, میں اکیلا شخص تھا اور اس سیاست میں مجھے میری بیوی چھوڑ گئی, پہلی بیوی چھوڑ گئی, پھر مجھے دوسری بیوی چھوڑ گئی, پھر مجھے تیسری بیوی کرنی پڑی. یہ ذکر کیا کریں آپ, اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ میں پہلے الیکشن میں کھڑا ہوا تو بری طرح ہار گیا, دوسرے الیکشن میں میرے پاس ایک سیٹ آئی, تیسرے الیکشن میں میرے پاس ایک سیٹ آئی, چوتھے الیکشن میں میرے پاس 22 سیٹیں آئیں اور 5ویں الیکشن میں جا کے میں وزیر اعظم بنا. تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے دینے کے لیے. کرکٹ کا دور اب چھوڑ دیں, کرکٹ کے وہ 11 لوگوں تھے, یہاں آپ نے 11 کروڑ لوگوں کو انگیج کیا ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کی. پھر آپ نے شوکت خانہ میں آپ کے پاس نمل کالج آپ کے پاس دکھانے کے لیے, تو وہ آپ دکھا سکتے ہیں. آپ آگے کے سوال کی طرف جو آپ نے کرنا ہے میں پہلے ہی اس کا جواب دے دوں کہ آپ نے یہ کہنا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو وہ برا بلا کہتے ہیں, سابقہ ادوار کو برا بلا کہتے ہیں. عبداللہ صاحب یہ ہے گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب عمرہ سکینڈل میں اندر نہیں گئے ہوئے. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی حج میں انہوں نے طواف کے چکر کام لگا دیے ہیں یا اینٹی کلاک وائز لگانے تھے تو سیدھے لگا دیے, اس وجہ سے اندر نہیں پڑے ہوئے, اور یا انہوں نے احرام کے ساتھ بیلٹ باندھ لیا تھا سلا ہوا, اس وجہ سے اندر نہیں پڑے ہوئے. نواز شریف صاحب اندر کرپشن کے کیسز میں پڑے ہوئے ہیں. زرداری صاحب جب جا کے انٹرنیشنلی وزیروں کے ساتھ ملتے تھے تو وزیر اعظم کے ساتھ ٹونی بلیئر کے ساتھ ملے ہیں, تو وہاں کے اخبار میں یہ پبلش ہوا ہے, جہاں بلاول نے ساری زندگی پڑھی ہے, رہ کے پڑھا ہے, وہاں کے اخبار میں پبلش ہوا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر اپنی انگلیاں گن لو کہ تمہاری انگلیاں پوری ہیں کہ نہیں, کیونکہ تم نے مسٹر 10% کے ساتھ ہاتھ ملایا. تو یہ ہے کہ دنیا ساری جانتی ہے. عمران خان اب یہ کہے کہ میں پاکستان کو بہتر کروں گا, لوگ یہ پوچھیں گے 70 سالوں سے بہتر کیوں نہیں کیا, تو وہ خود ہی بیچارہ جواب دیتا ہے کہ 70 سالوں سے یہ مافیا ہم پہ قابض تھا. پھر ایوب خان کا دور تھا, ایوب خان کے دور میں اس نے کہا کہ ہم ایک دور, ہمارے پاس 60 کا دور ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو قرضے دے رہے تھے, ہماری ایک اکانومک پالیسی تھی. اس میں بھی جو کردار تھا وہ بھٹو اور جیجا کا تھا. بھٹو اور جیجا نے دونوں نے مل کے ایوب خان کے خلاف مظاہرے کروائے اور وہ ایوب خان کو ناکام کرنے کی کوشش کی, اور اس ایوب خان کو جس نے آج پاکستان کا جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ سارا ایوب خان کے دور کا بنایا. اس کے بعد پاکستان کچھ بنا ہی نہیں سکا. تو یہ آپ کا میزائل پروگرام ہو, ایٹمی پروگرام ہو, یہ جس کی بھٹو صاحب کوشش کرتے ہیں اس کا لینے کی, لیکن وہ بھٹو صاحب کا شروع نہیں کیا ہوا تھا, وہ اسی ایوب کا شروع کیا تھا جس ایوب کو پھر جیجا آ گئی, جیجا 2 سال رہے, پھر جیجا کے خلاف جو تحریک تھی وہ ساری بھٹو صاحب نے ایوب کے خلاف ساری تحریک کے ماسٹر مائنڈ سے, انہیں پتا تھا کیسے حکومتیں گرانی ہیں اور بنانی ہیں. پھر انہوں نے وہی سلوک جیجا کے ساتھ کیا, جیجا جب گیا تو پھر یہ قدرت کا انجام ہے کہ وہی بھٹو کے ساتھ ہوا. خیر عمران خان کے پاس جو ہے بتانے کو اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن کرپشن کے اوپر عمران خان کا جو کھل کے سٹانڈ سامنے آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص نہ تو باہر انویسٹ کرے گا. وہ دبئی والوں سے, اب وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پنجابی میں پتہ نہیں آپ ابھی کہتے ہیں دائی سے پیٹ کون چھپا سکتا ہے. وہی بات ہے کہ دبئی والوں سے ہم کیا چھپائیں گے یار عبداللہ, میں اور آپ بہتر جانتے ہیں, دبئی والوں سے میں اور آپ کیا چھپا سکتے ہیں. صاحب ڈار کے ٹاورز وہاں پہ, نواز شریف کی ٹاورز یہاں پہ, زرداری کا بزنس وہاں پہ, پرویز مشرف کا اچھا عالمی سطح پہ کانفرنس تھی, تو ہم پاناما سکینڈل ہمارے پاس ہے, سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے, لندن میں ہماری پراپرٹیز, ہمارے سیاستدانوں کی پراپرٹیز ہیں. اجویر روڈ جو ہے ہم نے اجویر روڈ کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب داتا اجویری کے نام سے وہاں پہ لندن کی جو سب سے مہنگی اسٹریٹ ہے اجویر روڈ, اسے داتا اجویری کے نام سے منسوب کرنے سوچ رہے ہیں, کیونکہ سارے پاکستانیوں وہاں پیسہ کرپشن کا لگایا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کس سے کیا چھپا سکتا ہے؟ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, اس میں ہم چھپا نہیں سکتے.
سکتے. کرپشن پہ عمران خان صاحب, میں آپ کے جو سوال تھا کہ کرپشن پہ عمران خان صاحب کھل کے بات کرے, اس کی میں حمایت کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تھوڑا سا اپنی تقریر کو مختلف کریں, کیونکہ مجھے عمران خان کی تحریک کے ساتھ لگے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں, تو میں یہ تقریر آپ سنتے ہیں, مجھے اب عمران خان کی تقریر سنتے ہوئے مجھے تقریباً تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب اگلی عمران خان کا کس ٹاپک پہ جائے گا, کس موضوع پہ جائے گا, کیا وہ بات کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی تقریر کو مختلف کریں, یا پھر یہ ہے کہ دیکھیں آپ وہ انعماق دیکھیں, لوگ کتنے انعماق سے سن رہے تھے. تو عمران خان کی تقریر لوگ سننا چاہتے ہیں, وہی الفاظ, جادوگر ہے نا, جادوگر تو ہے اس کے, تو پھر اللہ نہیں محتاج زیور کے جیسے خوبی خدا نے دی, تو پھر ٹھیک ہے, اب چل رہا ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, گزشتہ سے بہتر ہے. اچھا, دبئی کے حوالے سے, متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بعض لوگوں کے تحفظات ہیں کہ ان کو سی پیک پہ بڑی یعنی سخت تشویش ہے, تکلیف ہے. ابھی میرے خیال میں وہ تھوڑی سی کم ہوگی, کیونکہ وہ خود آ گئے وہاں پہ کچھ سرمایہ کاری کرنے کے لیے, انہوں نے اپنا وفد بھیج دیا, اور ابھی مزید تبادلہ ہوگا وفود کا, سرمایہ کاری کا. تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں ان کی ایجنسیاں بھی بہت متحرک ہیں. ابھی وہ تھوڑا سا ٹھنڈی پڑ جائے گی یہ ساری گیم. دیکھیں جی, یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے پاکستان کی اس وقت, دوسرا ایک ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں کہ دبئی یا متحدہ عرب امارات کے اوپر انڈیا نے اپنا زیادہ وہ رکھا ہوا ہے, یعنی انڈیا کا ہولڈ زیادہ ہے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی جو پالیسی ہے, ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں شیخوں کے ساتھ, یہ خان صاحب ان کو انڈیا کے ہاتھ سے نکال کے اپنے ہاتھ میں کھینچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, قطر کو آلریڈی خان صاحب اپنے ہاتھ میں کر چکے ہیں. قطر سے اجناس کا جو معاہدہ ہوا ہے, چاول کا جو پابندی اٹھائی گئی ہے, وہ بیسیکلی انڈیا نے لگوائی ہوئی تھی پابندیاں پاکستان پہ, آرٹیفیشلی وہ غیر قانونی طریقے سے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے لگائی ہوئی تھیں, اور پاکستان کو تنہا کیا تھا انٹرنیشنلی. اب کیونکہ انڈیا خود الیکشن میں مصروف ہے, خارجہ پالیسی اس کی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی اس کا خاص اس طرح فوکس نہیں خارجہ پالیسی پہ. عمران خان نئے حکومت میں ہو, اس پہ خارجہ پالیسی پہ اس کا بڑا فوکس ہے. شاہ محمود قریشی ایک منجا ہوا سیاستدان ہے, اور اس نے تقریباً ہر طرف جو ہے وہ بہترین خارجہ پالیسی, اور ہمیں ضرورت تھی سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی, دبئی کے ساتھ اچھے تعلقات کی, اور ویسے بھی وقت کی ضرورت تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب سی پیک شروع ہوا تھا, لانچ ہوا تھا, تو میں نے آپ سے ایک لفظ کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے عبداللہ صاحب دبئی بھی اس سی پیک میں آئے گا, سعودی عربیہ بھی ہمارا پارٹنر بنے گا, اور ایران بھی بنے گا, اور میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے انڈیا بھی ہمارا اس سی پیک میں پارٹنر بنے گا, کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس گزارا نہیں ہوگا. تو آج خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسی سی پیک کے روٹ کے ذریعے گزرنے والی گیس پائپ لائن سے گیس لے گا. اس کا مطلب ہے وہ بھی ہمارا پارٹنر بننے جا رہا ہے. گیس میں وہ ہے نا پارٹنر ہے جی. وہ دیکھیں نا, یہ ایک ایسا اللہ نے جغرافیائی حدود پاکستان کو دی ہیں کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے. تو جو گزشتہ ہم بات کرتے رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تھی کہ انڈیا کا اثر و رسوخ دبئی میں استعمال ہوا, اور دبئی کے شیخوں نے کچھ بیانات دیے, لیکن اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, اور وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ پاکستان کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات. پھر یہ ایک اور بات تھی کہ پاکستان کی طرف سے انتہائی سرد مہری کا سلوک روا رکھا گیا دبئی کے ساتھ, انتہائی سرد مہری کا سلوک رکھا گیا عرب ممالک کے ساتھ. تو وہ جو ہے گرم جوشی میں بدلا ہے. عمران خان کی وہ جو ڈرائیو ڈپلومیسی تھی وہ بڑی کامیاب رہی ہے کہ کل جب عمران خان دبئی پہنچا تو دبئی کا جو ہے شیخ وہ ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ پہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا. اٹس مین الاٹ کہ آپ کو عزت خان صاحب نے بھی تو خود گاڑی ڈرائیو کر کے, دیکھیں خود گاڑی ڈرائیو کر کے تو عزت کمائی ہے نا, عزت گوائی تو نہیں نا, عزت کمائی ہے نا. پاکستان کے لیے کچھ کمایا نہیں. عمران خان کی ذاتی حیثیت سے جب بھی عمران خان جاتا تھا دبئی کے شیخ اسے ملتے تھے, بڑے اچھے طریقے سے ملتے, لیکن بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جب عمران خان کا تیسرا دورہ تھا, تیسرے دورے میں شیخ کیوں سامنے آئے ہیں, ایئرپورٹ پہ کیوں آئے ہیں, جب عمران خان کے پاس وہ گئے ہیں تو عمران خان نے انہیں عزت دی ہے. تو وہ عزت دے کے عزت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, پاکستان کا حق بنتا ہے. عزت دے کے ضلالت کمانا بری بات ہوتی ہے, جو گزشتہ حکمران کرتے رہے ہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ وہاں سے لوٹیں گے, ہمارے ملک میں انویسٹ کریں گے. ان کا پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک سے لے جائے گا, یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, اس سے اپنے ملک کی فکر ہے. اور آپ کی عزت تب بھی بڑھتی ہے جب آپ سچے ہوں, کھرے ہوں, آپ کے اندر اخلاص ہو. اور پاکستان کی جو دبئی کے ساتھ اور جو سعودی عربیہ کے ساتھ گرم جوشی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسلامی ممالک میں پاکستان کو ایک سردار کے حیثیت سے سمجھا جاتا ہے. وہ جو سعید کا لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وفاقی وزیر صاحب نے, وہ پاکستان کے لیے بڑے عرصے سے مسلم دنیا استعمال کرتی رہی ہے. اب وقت آ گیا کہ پاکستان خالی مسلم دنیا میں سعید کہلوائے نا, سعید کا کردار بھی ادا کرے, وہ سعید بنے, اور جو سعودیہ ایران تنازع ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے, جو سعودیہ
عراق کا سردمہری ہے، سعودیہ ایران کی جو سردمہری ہے اس سے حل کرنے کی کوشش کرے پاکستان، اس میں بھی اپنا کردار ادا کرے، کر سکتا ہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان بڑا بھائی بنے اور بڑے بھائی والی سیٹ سنبھالے جو اس کے پاس پہلے تھی، 60 میں اس کے پاس تھی، جب پاکستانی حکمران ان حکمرانوں کے گالوں پہ تھپکیاں دے کے ملتے تھے، تو آپ کم سے کم گالوں پہ تھپکیاں تو نہیں دے سکتے، لیکن گلے ملیں، اچھے پرجوش طریقے سے گلے ملیں، اور جو مسائل ہیں مسلم دنیا کے اسے حل کریں۔ مسلم پوری دنیا کی اس وقت ضرورت جو ہے، اسلحے کی ضرورت پاکستان پوری کر سکتا ہے، خوراک کی ضرورت پاکستان پوری کر سکتا ہے، ان منڈیوں تک خالی امن نہیں لے کے جائے، ان منڈیوں میں اپنی رسائی پیدا کرے۔ جو آج کل معیشت کا زمانہ ہے، جو کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی معاشی پالیسی کامیاب کر لی، اپنا سامان بیرونی دنیا کو بیچیں اور اپنے یہاں کہیں کہ آئیں ہمارے پاس انویسٹ کریں، ہم آپ کو ٹیکس فری زون دیتے ہیں۔ ان کے لیے گوادر کے پاس ٹیکس فری زون بنائیں تاکہ یہ لوگ جا کے انویسٹ کریں دنیا میں۔ جب یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں آ کے، پاکستان میں روزگار ہوگا، خوشحالی آئے گی، دہشت گردی دفع ہو جائے گی، لوگ خوشحال ہوں گے، بچے پڑھیں گے، کالج یونیورسٹیاں بنیں گی، بیرونی دنیا پاکستان آئے گی، ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ پارکس بنائیں، ان کے لیے آپ کے پاس پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 12 مہینے برف پڑی رہتی ہے، 12 مہینے آپ کے پاس صحرا، جن کو جو برف سے بھاگے آتے ہیں ان کو صحرا دکھائیں، جو صحرا سے بھاگ کے آتے ہیں انہیں برف دکھائیں، جو خشکی سے بھاگ کے آتے ہیں انہیں سبزہ دکھائیں، جو سبزے سے بھاگ کے آتے ہیں انہیں خشکی دکھائیں، جو خشکیوں سے تنگ انہیں سمندر دکھائیں۔ اور پاکستان کے پاس کیا نہیں اللہ نے دیا، صرف اور صرف پاکستان کہتا رجال کا سامنا کر رہا تھا 60s کے بعد، اللہ نے ایک بڑی اچھی قیادت دے دی ہے 45 سال بعد پاکستان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے اور پاکستان ابھر رہا ہے، جیسے عمران خان نے کل کہا کہ پاکستان میں آئیں، پاکستان کی کشتی میں سوار ہوں، پیسہ لگائیں اور پیسہ بنائیں، انشاءاللہ امید ہے پاکستان بہترین۔ امید ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ انقلابی ایران کے 40 سال پورے ہو گئے جہاں زیب صاحب، کچھ اس انقلاب کے اثرات جو عوام کے اوپر ہوئے، خاص یعنی ایرانی عوام کے اوپر، اس پہ ہم بارہا بات بھی کرتے رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا مختصر ذکر کریں۔ کیوں ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل آئی، کیوں وہی ایرانی عوام جو شاہ کے خلاف نکلی تھی اور وہ خمینی کو لے آئی تھی، آج وہی لوگ جو ہے نا وہ اس نظام سے نالاں ہے، اس نظام سے تھک گئے ہیں، تنگ آ چکے ہیں اور سڑکوں پہ وہ نکل آئے ہیں۔ دوسری بات ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا خطے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا ہے، یعنی یہ جب سے یہ انقلاب ایران آیا اس سے قبل کی اگر ہم تاریخ دیکھیں اور ابھی انقلاب کے بعد جو صورتحال دیکھیں، خاص کر مشرقی وسطیٰ کی یا ایشیا کی۔ لیکن یہ بڑا آپ نے ایک جامع سوال کر دیا، میں کوشش کروں گا۔ لیکن ایران کا جو انقلاب تھا وہ جب شاہ ایران کی حکومت تھی، اس میں یورپ نے اپنی ساری باتیں منوا لیں، عورتوں کو حقوق بھی مل گئے، وہاں پہ اسکول بھی کھل گئے، وہاں پہ ڈرائیونگ کی بھی اجازت مل گئی، کلب بھی کھل گئے، سارا کچھ ہو گیا، اوپن ہو گیا معاشرہ، تو وہاں پہ خوشحال ایران ہو گیا۔ ایران ایک خوشحالی ایران میں ہر طرف سی، تو انہوں نے سوچا کہ اب ایران میں یہ جو شاہ ایران ہے یہ تو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس کو کمزور کرنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ تو شاہ ایران کو کمزور کرنا اور مسلم بیلٹ کے لیے ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہاں ایک نرسری میں ایک پودا لگایا جسے خمینی کہتے ہیں، وہ بڑا ہوتا گیا، وہاں اسے پرورش کی، پالا کہ اسے پالا، وہ پالا ہوا پالتو جب وہ ایران آیا تو وہ سب سے پہلے امریکی ایمبیسی میں جاتا ہے، وہاں 2 گھنٹے وہ ان سے انفارمیشن لیتا ہے کیا میں نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جہاز میں 30 بندے اترتے ہیں، 30 بندوں میں سے اس کے 7 جو ہیں وہ قریبی ساتھی اترتے ہیں اس جہاز میں سے۔ وہ ان قریبی ساتھیوں میں مرتضیٰ مطہری، حسن لاہوتی، اشکواری، احمد خمینی، صادق قطب زادے، صادق تبتائی اور درویش فروہو، یہ شامل تھے اس کے ساتھ۔ یہ جو بندے تھے خمینی کے ساتھ، وہاں پہ جب آتے ہیں اترتے ہیں ایران میں، ان میں 3-4 مارے جاتے ہیں۔ جب حکومت بنتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، اس انقلاب کے بعد جب ایران عراق پہ حملہ کرتا ہے، ایران کے ساتھ جنگ چھڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے تو نہیں کیا انقلاب لے کے آئے تھے، انقلاب تو ہم اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہم سسٹم تبدیل چاہتے تھے، ہم اسلامی نظام چاہتے تھے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، تم تو دوسرے ملکوں میں مداخلت کر رہے ہو۔ تو وہ جو بندے اپنے خاندان اور قبیلے کے تھے وہ مار دیے گئے۔ یہ 7 جو ساتھی تھے ان میں سے 2-3 جو ہیں وہ بھاگ کے چلے گئے، وہ اب بیرونی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی جو ایران کے اندر تھے انہیں پھانسی لگا دی، انہیں قتل کیا، یک بعد دیگر انہیں پھانسیاں لگا دی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ
ایران کے جو بیسک تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اندر تبدیلی لے کے نہیں، لیکن پھر وہاں پہ ولایت فقیہ کا ڈنگوسلہ رچایا گیا. اس ولایت فقیہ کے ڈنگوسلے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے ممالک کی خود مختاری میں اپنا دخل اندازی کرنی ہے اور وہاں پہ انتشار پھیلانا ہے. پاکستان ان کا سب سے پہلے ٹارگٹ تھا اور پاکستان میں یہ ناکام ہوئے، لیکن ناکام ہمیں اس طرح ناکام ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ولایت فقیہ کے متبادل نظام کے تحت انہوں نے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا اور پاکستانی نوجوان بہت سارے متنفر کر لیے پاکستان کے. اور وہ جو پاکستان سے متنفر نوجوان ہے وہ اب اپنا کعبہ و قبلہ ایران کو مانتا ہے. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ عراق میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، عراق کے بعد انہوں نے شام میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا اور یمن میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، لیبیا میں جب گئے، سوڈان سے یہ بے عزت ہو کے نکلے. تو یہ ولایت فقیہ کے ڈنگوسلے کے بعد جب یہاں جب ان ملکوں میں آپ اپنی فوج بھیجیں گے، اسلحہ بھیجیں گے، لوگ مروائیں گے تو وہاں آپ کا پیسہ لگے گا. جب پیسہ لگے گا تو اس کا مطلب ہے آپ عوام کے حقوق کو وہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. جب آپ نے عوام کے حقوق کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا تو عوام بنیادی حقوق سے وہ جو ہے وہ بیچارے محروم ہو گئے. انہیں صحت کی سہولت نہیں ملے، انہیں تعلیم کی سہولت نہیں مل رہی، انہیں کھانے پینے کی سہولت نہیں مل رہی، انہیں اشیاء خوردنوش نہیں مل رہی، مہنگے داموں میں رہی ہیں. تو اب عوام جو ہیں وہ متنفر ہو چکے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں، وہ جان چکے ہیں جو تبدیلی ہم چاہ رہے تھے، جو ہم نظام چاہ رہے تھے وہ نظام ہمیں نہیں ملا. تو یہ ایک ڈنگوسلہ تھا ہمارے ساتھ، ایک فراڈ ہے. یہ ایک 42 سال یہ ہم پہ قابض رہے ہیں اور یہ پھر اس سے بعد یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں رہے، وہ لوٹتے رہے ہیں عوام کو. اب یہ جو خاندان وہاں پہ برسر اقتدار ہے جو صدارت کے منصب پہ اور وہ جو روحانی پیشوا ہے ان کے، وہ اپنی دولت جو ہے وہ پاناما سکینڈل میں بھی آتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں بھی ان کی دولت ہے، امریکہ برطانیہ میں بھی ان کی جائیدادیں نکلتی ہیں، ان کے بچے خود باہر پڑھتے ہیں. تو یہ سوال اب عوام جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک شعور جو عوام میں ہے، عوام وہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں. کیا اس صورتحال کو مد نظر دیکھ کے یعنی اندرونی ایران کے اندرونی صورتحال کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور انقلاب کی ایک اور انقلاب تو شاید نہیں، لیکن میں نے ابھی وہاں پہ یہ خبریں ہو رہی ہیں کہ شاہ ایران کو واپس لایا جائے اور انہیں اپنے ملک میں دفن کیا جائے، اور جو ان کے بیٹے ہیں رضا شاہ پہلوی وہ جو ہیں واپس آنے کی سوچ رہے ہیں، ان کے ویلکم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے خمینی ایک جہاز سے اترے تھے اور وہ امریکی ایمبیسی میں گئے اور وہاں سے مشاورت لے کے پھر عوام میں نکلے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو شاہ ایران کا بیٹا ہے شاید وہ ایران واپس آئے اور ایسا ایک ماحول بنے ایران کے لیے، ایران کے اندر، کہ جو ایران کی عوام ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے موجودہ حکمرانوں کے خلاف اور شاہ کے بیٹے کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وہی ایران، وہ گزشتہ ایران 40 سال پہلے والا ایران وہ چاہتے ہیں کہ جس میں سنیما گھر بھی تھے، جن میں انہیں آزادی تھی، جن میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی آزادی تھی، وہاں جو سب کچھ وہ آسانی سے کر سکتے تھے وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ایران وہ واپس لینا چاہتے ہیں جو دنیا میں سیاحت کا مرکز تھا، جو پوری دنیا میں سے لوگ وہاں پہ سیر کرنے کے لیے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں وہی ایران بہت جلد 10 سال لگے 5 سال لگے اس ڈیکیڈ کے اندر جو ہے وہ ایران واپس اسی طرف جانے والا ہے. چلیں جہانزیب صاحب، افغانستان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے لیکن چونکہ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو جلدی ہے، تو ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے میں سمیع یوسفزئی کے ساتھ اس حوالے سے بات کروں گا اور آپ کا بہت شکریہ. سلامت رہیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جہانزیب صاحب نے چونکہ جانا ہے کہیں، اور ہم واپس آ کے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے اور وہاں کی صورتحال جاننا ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ افغانستان کے جو امن مذاکرات ہیں اس میں کیوں اس طرح یعنی بار بار تعطل کے شکار ہوتے ہیں، اور پھر ابھی ہلمند کا جو ایک حادثہ ہوا ہے کس نے کرایا ہے، کیوں کرایا ہے، کیا مذاکرات کو تہس نہس کرنے کا ایک اور طریقہ آزمایا جا رہا ہے، اور کیا اس سے جو افغان امن مذاکرات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیں. حرم کی پاسبانی کے لیے انما المؤمنون اخوة
حرم کی پاسبانی کے لیے انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے انما المؤمنون اخوة ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک، پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بے لاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم۔ اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر۔ جو مرضی چلا دے، کوئی بھی چلا دے ایسی۔ امریکہ میں چولہے بجھ گئے۔ امریکہ میں طویل ترین جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ حکومتی شٹ ڈاؤن کو 24 روز ہو گئے، جس کے نتیجے میں 8 لاکھ ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ جبری برطرف کیے گئے ملازمین کے گھروں کے چولہے بھی بجھ گئے۔ شٹ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں نے اپنے گھر کی اشیاء تک فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ متاثر لوگ بچوں کے کھلونے بھی آن لائن فروخت کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے کی اشیاء، بچوں کی فیسیں اور بل وغیرہ کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، اس لیے وہ گھریلو سامان، لیپ ٹاپ، موبائل، الماریاں اور کھلونے وغیرہ فروخت کر رہے ہیں۔ گریک نامی سائٹ پر $90 کی سائیکل کو صرف $12 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ میامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ وہاں کے ملازمین کو تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ واشنگٹن سمیت متعدد ریاستوں سے خیراتی ادارے ملازمین کے لیے کھانے کی پیکٹ اور دیگر اشیاء تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ملازمین کے لیے ناکافی ہیں۔ امریکی متاثرہ ملازمین کے اہل خانہ بے روزگاری فارم بھر کر الاؤنس کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی 15 وزارتوں میں سے 9 وزارتوں میں جزوی طور پر کام معطل ہے۔ 3,80,000 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جنہیں تاحال واپس نہیں بلایا گیا، جبکہ 4,20,000 سے زائد وفاقی ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ میوزیمز، پارک، پیٹرولیم پولیس سمیت کئی ادارے بند پڑے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر شٹ ڈاؤن یوں ہی جاری رہا تو امریکہ کو $6 ارب سے زائد کا نقصان ہوگا۔ شٹ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کو بینکوں کی قسطیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے سود پر لیے گئے گھر چھن جانے کا بھی خوف ہے۔ متاثرہ لوگ خالی سلپیں شیئر کر کے عوام سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی احتجاج جاری ہے۔ یہ حال ہے امریکہ کا، جو دنیا میں سپر پاور کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ افغانستان، عراق اور شام میں لاکھوں لوگوں کا خون بہانے والا امریکہ آج اپنی ہی عوام کو 2 وقت کی روٹی دینے سے مجبور ہو چکا ہے۔ طاقت اور غرور کے نشے میں سرشار ہر شخص اور ہر ملک کے لیے ذلت، پستی اور بربادی کی یہ عبرتناک مثال کافی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے امن مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے،
لیکن جب خوشی کی ایک خبر ملتی ہے تو ساتھ میں یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. جب پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، جب پاکستان میں طالبان کے ساتھ جب مذاکرات کی بات چلتی تھی تو جیسے ہی بات تھوڑی سی آگے بڑھ جاتی، ایک کمیٹی تشکیل پاتی، تو اچانک اس میں یہ ہوتا کہ کوئی آ کے وہاں پہ یا ادھر حکومت ریاست والی سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کوئی ایسا دھماکہ یا تخریب کاری کر جاتا جس سے وہ جو مذاکرات کی ایک فضا پیدا ہو جاتی وہ تہس نہس ہو جاتی. یہی کچھ افغانستان میں بھی چل رہا ہے. چونکہ عالمی طاقتیں چاہتی نہیں ہیں کہ امن ہو، کیونکہ امن ان کے لیے شاید اچھا نہیں ہے، ان کی منڈیوں کے لیے، ان کی اقتصاد کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر دنیا میں امن ہو تو مجھے بتایا جائے امریکہ کا اسلحہ کہاں پہ بکے گا اور اس کو کون خریدے گا. اگر دنیا میں امن ہو جائے تو مجھے بتایا جائے رشیا جو اتنا سارا اسلحہ بنا رہا ہے، جس کی معیشت کا انحصار ہی اسلحہ سازی پر ہے، تو اس کا اسلحہ کون خریدے گا. یہ جس طرح کہتے ہیں ہاتھی کے دانت اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور، یہ وہی سسٹم ہے. ایک طرف یہ لوگ عالمی حقوقی انسانی کی تنظیمیں بناتے ہیں، یہ اپنے سفیر بیچتے ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، جنگ زدہ علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ مگر مچھ کے آنسو تو بہاتے ہیں. لیکن اگر وہاں پہ جو تخریب کاری ہے یا خانہ جنگی ہے، اگر اس کی آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں یا اس کو سمجھیں تو آپ کو پیچھے محرکات، یہی لوگ محرکات میں نظر آئیں گے. وہاں پہ یہ جنگ بھی بھڑکاتے ہیں، وہاں پہ یہ خانہ جنگی مسلط بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یہ دنیا کو ایسے دہشت کا شکار بنا کے اپنا کاروبار اور اپنی معیشت کو لوگوں کے خون سے چلا رہے ہوتے ہیں. سمیع یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سمیع صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمیع صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. سمیع صاحب افغانستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. افغان امن مذاکرات بار بار تعطل کے شکار ہو رہے ہیں. جب ہمیں کچھ خوشی کی خبر ملتی ہے کہ مذاکرات کسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں، فریقین راضی ہو گئے ہیں، شرائط طے پا گئی ہیں، اور پھر کچھ دن قبل یہ بھی خبر ملی کہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان ماسکو میں بیٹھ گئے، خبریں یعنی مختلف آ رہی ہیں. لیکن جب خبر تھوڑی سی یعنی سنسنی خیزی اختیار کر جاتی ہے تو پھر امن دشمن عناصر کوئی ایسا یعنی اپنی درندگی کا اظہار کرتے ہیں جو ساری محنت ہوتی ہے اس پہ پانی پھر جاتا ہے. ابھی کچھ دن قبل، ایک دو دن قبل ہلمند میں جو واقعہ ہوا، افسوسناک حادثہ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو امن مذاکرات ہیں یہ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ یعنی یہ سواری، یہ کشتی جو ہے نا اس طرح ڈگمگا رہی ہے، یہ کہاں جا کے رکے گی؟ جناب اصل میں چونکہ امن کے لیے لوگ بڑی ترس رہی ہے افغانستان میں، چاہے افغانستان کے اندر ہو، چاہے باہر ہو، چاہے اسلامی دنیا ہو، چاہے یورپ ہو. تو جو بھی تھوڑا سا معمولی سا خبر بن جاتا ہے، معمولی سا پیش رفت ہو جاتا ہے تو ایک بڑا خبر بن رہی ہے. جی میرے خیال میں ابتدائی مذاکرات جو آسان جو نقطے ہیں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات میں، جو کہ طالبان کو افغانستان کی سرزمین اور کبھی بھی امریکہ اور کسی بھی ہمسایہ اور کسی بھی گروپ کی طرف سے استعمال نہیں ہوگا، اور امریکہ افغانستان سے نکل گئے. پرنسپل یہ دو نقطوں پر تو دونوں پر ایک راضی ہے. جی لیکن میرے خیال میں یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ طالبان 2005 سے بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی اور ملک کی مداخلت نہیں کریں گے. لیکن جو سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ طالبان کو کیسے ایک مین سٹریم پولیٹیکل عمل کا حصہ بنایا جائے. کیا طالبان وہی پرانے طریقے کو اختیار کریں گے، اپنا ان کا جو ایک اسلام کا ایک بہت سخت تعبیر والا حکومت تھا، یا کچھ وہ ماڈرن ہو گئی ہے؟ اگر وہ ماڈرن ہو گئی تو کس طرح ایک سسٹم میں وہ بدلیں گے؟ اس وقت تو افغانستان میں اشرف غنی صاحب کا ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، وہ انتخابات کے ذریعے آئے ہیں. وہ اس کو کیسا اس کو کیسا ایک حکومتی
جیسے کہ حصہ بنایا جائے طالبان کو، اور اس کے علاوہ طالبان سیز فائر یا جنگ بندی کب کریں گے، جی اس کے علاوہ خواتین کی بابت جو طالبان کی پرانی جو سخت پالیسی تھے اور سخت موقف تھا اس میں کیا تبدیلی ہے، وہ کتنے اسلامی حکومت چاہتے، یا موجودہ دور میں جو افغانستان میں ظاہر بات ہے کہ اسلامی حکومت ہے اور لوگ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور جو قانون ہے وہ بھی اس میں کوئی بھی اس طرح دفعہ نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو، لیکن ظاہر بات ہے طالبان کا اپنا ایک تعبیری اسلام ہے جس طرح کے مسلمانوں میں ہوتا ہے ہر جگہ پہ، کچھ بڑے سخت رویہ رکھتا ہے، تعبیر کرتے ہیں، کوئی نرم کرتے ہیں، تو ان چیزوں پہ ابھی فیصلہ کرنا کافی مشکل صورتحال ہے، کافی لمبا سفر باقی ہے۔ مجھے یعنی یہ دکھ ہے کہ اتنی جو میڈیا وغیرہ میں تو آ رہی ہے، لیکن عملی طور پر جب یہ مذاکرات سینسیٹیو ایشو کی طرف بڑھیں گے تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوں گے کہ مذاکرات تعطل کے شکار ہو سکتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، معطل بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ ناکامی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک لمبا سفر باقی ہے اور میرے خیال میں یہ اس طرح رہیں گے۔ اور آپ نے جو سبوتاژ کرنے کی بات ہے، ظاہر بات ہے اس وقت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی سیز فائر نہیں ہے، طالبان بھی اسی طرح بے رحمی سے لوگوں کو مارا، یا ابھی پرسوں انہوں نے 15 یا 16 افغان جو لوکل سیکورٹی فورسز قندوز میں مارے، اس کے علاوہ ہلمند میں جو بمباری ہو گئی طالبان کے ایک فائنینشل جو کندہار کا جو انچارج تھا وہ کسی گھر میں گھس گیا تھا، وہاں پر بامبنگ ہو گئی جس میں وہ بندہ بھی مارا گیا، لیکن بدقسمتی سے بڑی بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ تو جب تک وہاں افغانستان میں امن نہیں رہیں گے، اسی طرح صورتحال رہے گی، بے گناہ مرتے رہیں گے، تباہی ہوں گے، بربادی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ امن کی جو تلاش ہے، ظاہر بات ہے اس کا ایک نیگیٹو اثر پڑیں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت کوئی ایسا صورتحال نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ بمباری یا اٹیک کی وجہ سے یہ تعطل پیدا ہوگی، لیکن اب دوبارہ 25 تاریخ کو امریکہ اور طالبان کے نیکسٹ راؤنڈ ٹاکس ہوں گے دوحہ میں، لیکن اس سے پہلے طالبان اور امریکہ نے 2 کمیٹیاں بنا دیا ہے جو کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے، وہ میرے خیال میں وہ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے اس کا پہلا میٹنگ ہوگا باقاعدہ مذاکرات سے پہلے، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں آگے جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے بہت لمبا جنگ ہوا ہے، 40 سال کا مسئلہ ہے، 2-3 دن میں یا 4-5 ملاقاتوں میں طے کرنا ناممکن ہے۔ تو اس میں سمیع یوسفزئی صاحب، جب فریقین ایسی شرائط ایک دوسرے کے اوپر لگا رہی ہیں جن کو ماننے کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان شرائط میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جب تک ہمارے جو مذاکرات ہیں یہ جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جب تک یہ فائنل نہیں ہوتے، تب تک ہم جنگ بندی کو یعنی لازم قرار دیں، یعنی دونوں طرف سے کوئی دھماکہ، کوئی تخریب کاری ہم نہیں کریں گے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے اس میں؟ نہیں، اس وقت تک تو امریکہ اور افغان حکومت اور باقی جو حتیٰ پاکستان اور خطے کے جو ممالک ہیں، سعودی عربستان، قطر، یہ سب طالبان کو یہی مشورہ دے رہی ہے کہ آپ لوگ اگر جنگ بندی کر دے، دونوں طرف سے قتل عام ختم ہوگا کچھ ٹائم کے لیے، لیکن طالبان کو ڈر ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے، چونکہ ان کے جو فائٹرز ہیں وہ کوئی باقاعدہ ریگولر آرمی نہیں ہے، شاید وہ بھی لڑائی سے تک چکے ہیں، اگر وہ سیز فائر کے بعد سنے تو پھر وہ چلے جائیں گے، اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس کو دوبارہ واپس فرنٹ لائن پر یا طالبانوں کے جو لائن ہے اس میں لانا طالبان کے لیے ناممکن ہے۔ اور دوسری طرف افغان حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہ سیز فائر کرے تو پھر لوگ اشرف غنی صاحب اپنا ایڈوانٹیج لے کیونکہ دیکھنا میں نے سیز فائر کر دیا ہے، یہ میں نے امن کے لیے بڑا کام کر دیا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت شاید طالبان اسی اسکوائر کی طرف بڑے مشکل سے جائیں گے۔ اس وقت طالبان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ کی افواج کا انخلاء شروع ہو، جیسے ہی وہ انخلاء شروع کریں گے ہم افغان حکومت سے مذاکرات کریں گے اور افغان عوام سے مذاکرات کریں گے، پھر آہستہ آہستہ جیسے انخلاء بڑھیں گے ہم آخر میں سیز فائر کریں گے، اس وقت طالبان اور افغان حکومت یا افغان عوام کے درمیان جو مذاکرات ہے اس کے ایک حکومت بنانے کا ایک خد و خال بھی ظاہر ہوگا، لیکن فی الحال لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ طالبان اس بڑی اہم نقطے پہ جو کہ سیز فائر ہے یا جنگ بندی ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ چلیں جی، بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ تھے، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔
تو مذاکرات کے لیے یہ ویسے بالکل عجیب سی صورتحال ہے. اب تک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شرط تو لازم ہوتی ہے جب آپ کسی فریق، دو فریق ہیں ان کے آپس میں، مثلا ہم تو قبائل لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں کہ اگر اس طرح لڑائی ہوتی ہے، دونوں جانب سے نوجوان ہوتے ہیں قبائل میں، وہ کسی بھی مسئلے پہ لڑتے ہیں، تو جب جرگہ بیٹھتا ہے اور جب ان کے مابین فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ جرگہ کوئی فیصلہ نہیں سناتا تب تک یعنی دونوں جانب سے ہاتھ اپنے روکے جائیں، یعنی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ یہ معاملہ دوبارہ سے یعنی بھڑک اٹھے اور دوبارہ سے وہ لڑائی اپنی صورت اختیار کر جائے. لیکن یہ عجیب مذاکرات ہیں کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں دھماکے بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے افغانستان کا امن، اس افغانستان کے لیے نہیں صرف بلکہ پورے خطے کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے. اس لیے اس کو ہم ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پاکستانی حکومت سے ہماری یہی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے افغان امن مذاکرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے. اجازت دیجیے ناظرین، ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا ہے. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے